بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد. ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ آج علم اصول کی پہلی کتاب جو حوزات علمیہ میں پڑھائی جاتی ہے اور اس کا نام الموجز فی اصول الفقہ ہے، اسے شروع کر رہے ہیں. پروردگار متعال سے دعا ہے کہ ہمیں اس کے پورا کرنے میں توفیق خاصہ عنایت کرے اور ہمیں لگن عطا کرے، کوشش عطا کرے کہ ہم اس کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ کوشش کریں اور اس کتاب کو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے پائے تمام تک، اکمال تک پہنچا سکیں. اس کتاب میں اس کو مختلف حصوں میں تبدیل کیا گیا ہے، تقسیم کیا گیا ہے. پہلا حصہ اس میں مقدمہ ہے، مقدمے میں 12 فصلیں ہیں. اس کے بعد دوسری فصل جو ہے وہ مقصد اول اوامر میں ہے، اس میں 9 فصلیں ہیں. مقصد ثانی میں 6 فصلیں ہیں. مقصد ثالث میں کہ جو مفاہیم میں ہے اس میں 5 امور ہیں اور 6 فصلیں ہیں. اسی طرح سے کتاب کی تقسیم ہے. ہم نے ان بحثوں کو چھوڑ دیا ہے جو اجمالی طور پر بیان کی گئی ہیں. ہم پہلی فصل میں یعنی پہلے امر میں ہم اور پہلے درس میں ہم شروع ہوں گے اللہ کی توفیق کے خاص کے ساتھ. انشاءاللہ پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں موفق و مؤید کرے اس کتاب کے تمام کرنے میں. ہم پہلے اس کتاب کی عبارت کو پڑھیں گے، اس کے بعد اس کے مطالب کو بیان کریں گے اور پھر آخر میں ترجمہ کریں گے. تو ہم کتاب کو شروع کرتے ہیں. پروردگار متعال سے دعا ہے کہ ہمیں اس امر میں، اس کام میں موفق و مؤید کرے اور طلاب حوزات سے انشاءاللہ امید ہے اور پروردگار متعال سے دعا ہے کہ وہ اس بیان سے استفادہ کریں اور خداوند متعال ان کو اس سے فائدہ دے. الامر الاول تعریف علم الاصول وموضوعه وغایته. ان لفظة اصول الفقہ تشتمل على کلمتین تدلان على ان هنا اصولا وقواعد يتكل الفقه عليها، فلا بد من تعریف الفقہ اولا ثم تعریف اصوله ثانیا. الفقه على ما هو المعروف في تعریفه هو العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلتها التفصیلیہ، فخرج بقید الشرعیت العقلیت وبالفرعیت الاعتقادیت والمسائل الاصولیت وبالتفصیلیت علم المقلد بالاحکام، فإنه وإن كان عالما بالاحکام لكنه لا عن دلیل تفصیلی بل بتبع دلیل اجمالی، وهو حجیت رأی المجتہد في حقه في عامة الأحكام. وأما المجتهد فهو عالم بكل حكم عن دلیلہ الخاص. اس پیراگراف میں شیخ آیت اللہ سبحانی استاذ حوزہ علمیہ قم یہ بیان فرماتے ہیں کہ علم اصول امر اول میں 3 چیزوں کا بیان ہے. ایک علم اصول کی تعریف ہے، اس کے بعد اس کا موضوع ہے، اس کی غایت ہے. غایت یعنی اس کا فائدہ، کیا فائدہ علم اصول کے پڑھنے پہ مترتب ہوتا ہے. سب سے پہلے علم اصول کی تعریف کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ علم اصول یعنی علم اصول الفقہ یہ 2 کلموں پر مشتمل ہے. علم کو ابھی ہم بحث نہیں کریں گے. کلمہ اصول الفقہ یہ 2 کلموں پر مشتمل ہے. ایک ہے اصول اور ایک ہے فقہ. اصول اصل کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے قاعدہ، اور اصول یعنی قواعد.
تو اس کلمے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کچھ قواعد ہیں کہ جن پر فقہ تکیہ کیا ہوا ہے، علم فقہ جس پر تکیہ کیے ہوئے ہے اور اس کا سہارا ان اصولوں کا اور قواعد کا سہارا لیے ہوئے ہے۔ تو پہلے ضروری ہے ہمارے لیے فقہ کی تعریف کریں اور اس کے بعد اس کے اصول کی تعریف کریں۔ تو پہلے فقہ کی تعریف کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مشہور جو تعریف کی گئی ہے علم فقہ کی، ویسے تو لغت میں فقہ کا معنی فہم ہے اور اصطلاح میں هو العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیۃ عن ادلتها التفصیلیہ، یعنی علم فقہ جاننا ہے احکام کا، احکام شرعیہ کا، یعنی جو شرع کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، فرعیہ یعنی فرعیہ سے مراد جو اصولی نہیں ہیں، فرعی ہیں، جو فروع دین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان ادلتها تفصیلیہ، ان کی تفصیلی ادلہ کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ، یعنی ہر مسئلے کو اس کی خاص دلیل کے ساتھ، وہ روایت ہو، آیت ہو، اجماع ہو، عقل ہو، اس سے جاننا۔ تو تعریف کا خلاصہ یہ ہوا کہ علم فقہ یہ احکام کو جاننا ہے، احکام شرعیہ فرعیہ کو ہر مسئلے کی خاص دلیل کے ساتھ۔ یہاں بیان فرماتے ہیں فخرج بقید شرعیت العقلیہ، چونکہ تعریف جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جامع جمیع افراد ہو اور مانع از اغیار ہو۔ تو علم جو تعریف میں آیا ہے وہ العلم، یہ علم جو ہے عام ہے، بمنزلہ جنس ہے، تمام کے تمام علوم کو شامل ہے، علم عقائد کو شامل ہے، علم فلسفہ، علوم عقلی کو شامل ہے، اسی طرح سے دوسرے تمام علوم کو شامل ہے، جنس کے طور پر استعمال ہوا ہے تعریف میں، منزلت جنس میں۔ تو تمام کے تمام علوم شامل ہیں اس کلمے کے ذریعے سے۔ اب یہ کلمہ یہ جامع جمیع افراد ہونے کے اعتبار سے استعمال ہوا، اور تعریف کا دوسرا حصہ اس کے لیے ضروری ہے کہ معنی از اغیار ہو، یعنی جو چیز، جس چیز کی ہم تعریف کر رہے ہیں، جس علم کی ہم تعریف کر رہے ہیں، یا جس شے کو ہم معرف قرار دے رہے ہیں، وہی شامل ہونی چاہیے، اور اس کے لیے قید کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب وہ قید آئے گی تو دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں، دوسرے جو بھی علوم ہیں معرف کے علاوہ، سارے کے سارے اس تعریف سے خارج ہو جائیں گے، اور وہ تعریف خاص ہو جائے گی اس معرف کے لیے، صرف اور صرف اسی کو شامل ہوگی۔ تو پہلے تعریف کا جامع جمیع افراد ہونا ضروری ہے، اور دوسرے اس کی خاصیت یہ ہے کہ معنی از اغیار ہو، یعنی غیر کو شامل نہ ہو۔ اب یہاں پہ غیر یعنی وہ علوم کہ جو فقہ کے علاوہ ہیں، ان کو خارج کرنے کے لیے مؤلف نے یہ بیان کیا ہے کہ فخرج بقید شرعیت العقلیہ، شرعیہ کی قید سے عقلیہ خارج ہو گئے ہیں، یعنی علوم عقلیہ، عقلیہ سے مراد عقلیہ محضہ، یعنی جن میں شرع کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، واسطہ نہیں، عقل محض، مثلا فلسفی علوم، ان کو خارج کر دیا ہے شرعیہ کی قید سے۔ وبالفرعیت، اور فرعیہ کی قید سے الاعتقادیہ، یعنی وہ قواعد جو اعتقادات کے ساتھ، وہ علوم جو اعتقادات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور والمسائل الاصولیہ، یعنی علم کلام کے خاص مسائل، اصول عقائد کے احکام کہ جن کے بارے میں علم کلام میں بحث ہوتی ہے، ان کو بھی خارج کر دیا ہے۔ کس قید سے؟ بالفرعیت الاعتقادیہ والمسائل الاصولیہ، اس کے ساتھ، و بالتفصیلیت، تفصیلیہ کی قید کے ساتھ، علم المقلد، مقلد کا علم، مقلد یعنی وہ شخص جو تقلید کرتا ہے، مقلد اسم فاعل کے صیغے کے ساتھ ہے، اور جس کی وہ تقلید کرے گا وہ مرجع، وہ مجتہد،
اس کو مقلد کہا جائے گا۔ تو دونوں کے درمیان فرق ہے۔ علم مقلد کو تفصیلیہ کی قید سے خارج کر دیا، اس لیے خارج کیا ہے کہ مقلد جو ہے وہ جو تقلید کرتا ہے کسی مجتہد کی، اس کے پاس صرف ایک ہی دلیل ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ دلیل یہ ہے کہ ھذا ما افتى به المفتی، یہ وہ ہے کہ جس کے ساتھ مفتی نے جب بھی وہ کسی مسئلے کے اوپر انگلی رکھتا ہے، توضیح المسائل میں 3000 مسئلے، 2700-2800 مسئلے، اسی طرح سے جو بزرگان نے مناہج لکھی ہوتی ہیں اور ان کی بڑی کتابیں ہوتی ہیں، ان میں زیادہ مسائل ہوتے ہیں، تو وہ کسی مسئلے کو لکھتا ہے اور کہتا ہے ھذا ما افتى به المفتی، یہ وہ ہے کہ جس کے ساتھ مفتی نے، مجتہد نے فتویٰ دیا ہے۔ وَكُلُّ مَا أَفْتَى بِهِ الْمُفْتِي فَهُوَ حُجَّةٌ فِي حَقِّهِ، ہر وہ چیز جس کے ساتھ مفتی فتویٰ دیتا ہے وہ اس مقلد کے حق میں حجت ہے۔ فَهَذَا حُجَّةٌ فِي حَقِّهِ، تو یہ حجت ہے اس کے حق میں۔ تو اس طرح سے وہ استنباط قائم کرتا ہے اور اس دلیل کو ہر مسئلے میں وہ جاری کرتا ہے۔ تو اس کی دلیل ایک اجمالی دلیل ہے، ہر مسئلے کے اندر وہ ہر مسئلے کو شامل ہے اور وہ ایک ہی دلیل ہے۔ لیکن مجتہد کیا ہے؟ مجتہد ہر مسئلے میں وہ احادیث کی تحقیق میں جاتا ہے، قرآن کی آیات کی تحقیق میں جاتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے احکام کو ان کے استدلال کے لیے آیات سے، روایات سے، اجماع سے، شہرت فتویہ سے، اسی طرح سے دوسری ادلہ سے ہر مسئلے کے لیے اس کی علیحدہ دلیل کو حاصل کرتا ہے۔ تو دونوں کے درمیان فرق ہوا۔ مجتہد ہر مسئلے میں دلیل تفصیلی کے ساتھ اس مسئلے کے علم کو حاصل کرتا ہے، استدلال کے ساتھ، لیکن مقلد اس کے پاس ایک ہی دلیل ہوتی ہے جو آپ کو ہم نے بیان کر دی۔ اور تفصیلیہ کی قید سے علم مقلد جو ہے وہ خارج ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِالْأَحْكَامِ، اگرچہ وہ عالم ہوتا ہے احکام کا، لیکن وہ دلیل جو ہے دلیل تفصیلی نہیں ہوتی، بلکہ ایک دلیل اجمالی کی پیروی میں، تابعیت میں وہ اس علم کو حاصل کرتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ حجت رائے مجتہد ہے اس کے حق میں تمام احکام میں، اور مجتہد جو ہے وہ ہر حکم کو اس کی دلیل خاص کے ساتھ جانتا ہے۔ اتنے پیراگراف کا ہم ترجمہ کریں گے۔ الامر الاول، امر اول، تعریف علم الاصول، علم اصول کی تعریف، و موضوع، اس کا موضوع اور اس کی غایت۔ ان لفظۃ اصول الفقہ، لفظ اصول الفقہ، تشتمل علی کلمتین، یہ مشتمل ہے دو کلموں پر، تدلان، کہ وہ دونوں کلمے دلالت کرتے ہیں، کس بات پر دلالت کرتے ہیں؟ علی ان ہونا، کہ وہاں اصولاً و قواعد، کچھ اصول اور قواعد ہیں، یتکل الفقہ علیہا، کہ فقہ ان پر تکیہ کیے ہوئے ہے۔ فلا بد من تعریف الفقہ اولا، تو ضروری ہے، فلا بد، لا نفی جنس ہے، بدہ اس کا اسم ہے، اس کا معنی چارہ ہوتا ہے، لا بدہ جب کوئی چارہ نہ ہو تو وہ کام، اس کا کنائی معنی جو ہے ضروری ہو جاتا ہے، تو ضروری ہے فقہ کی تعریف پہلے، ثم تعریف اصول ہی، پھر اس کے اصول کی، یعنی فقہ کے اصول کی تعریف ثانیاً، دوبارہ دوسری مرتبہ۔ پہلے علم فقہ کی تعریف کرتے ہیں۔ الفقہ علی ما هو المعروف فی تعریفہ، فقہ اس تعریف کی بنا پر کہ معروف ہے اس کی تعریف میں، یعنی اس شے کی بنا پر کہ جو معروف و مشہور ہے اس کی، یعنی فقہ کی تعریف میں، وہ تعریف کیا ہے؟ هو العلم بالاحکام الشرعیۃ، وہ یعنی فقہ وہ علم ہے، جاننا ہے احکام شرعیہ کا، ایسے احکام جو شرعی ہیں اور فرعی ہیں، اور ان کی ادلہ تفصیلیہ سے، فخارج، تو پس خارج ہو گیا ہے، بقید شرعیت العقلیہ، یعنی علوم عقلیہ، شرعیہ کی قید سے احکام عقلیہ جو ہیں وہ خارج ہو گئے ہیں، یا علوم عقلیہ خارج ہو گئے ہیں۔ وبالفرعیت، اور فرعیہ کی قید سے احکام اعتقادیہ
خارج ہو گئے ہیں۔ والمسائل الاصولیہ، اور مسائل اصولیہ یعنی اصول عقائد کے مسائل، اصول عقائد کے مسائل یعنی جنہیں علم کلام بحث کرتا ہے اور جن کے بارے میں علم کلام میں بحث کی جاتی ہے، وہ خارج ہو جائیں گے۔ وبالتفصیلیات، اور تفصیلیہ کے ساتھ علم المقلد، علم مقلد خارج ہو گیا ہے احکام کے ساتھ۔ فإنه وإن كان عالما بالأحکام، کیونکہ یہ مقلد وإن كان، اگرچہ یہ عالم ہوتا ہے، جانتا ہے احکام کو، لکنہ لا عن دلیل خاص، لا عن دلیل تفصیلی، لیکن اس کا یہ علم ان دلیل تفصیلی، دلیل تفصیلی کے ساتھ نہیں ہوتا، بل بتبع دلیل اجمالی، بلکہ ایک دلیل اجمالی کی پیروی کرنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور وہ دلیل اجمالی ہے کیا؟ وہو حجیت رأی المجتہد فی حقہ، اور وہ اس کے حق میں مجتہد کی رائے کا حجت ہونا ہے تمام احکام میں، فی عامت الاحکام۔ وَأَمَّا الْمُجْتَهِدُ، اور بہرحال مجتہد، وَهُوَ عَالِمٌ، وہ عالم ہوتا ہے، بِكُلِّ حُکْمٍ، ہر حکم کے ساتھ عالم ہوتا ہے، اس کی دلیل خاص کے ساتھ، ان دلیل خاص سے۔ انشاءاللہ کہ آج پہلا جلسہ ہے تو یہاں تک ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ بعد کے جلسات میں پروردگار متعال سے دعا ہے کہ ہمیں موفق و مؤید کرے، ہم طلاب اور دین کی خدمت کرتے رہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔